اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ تاریخ علماء اور صاحبان فضل کی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے اصحاب کے علاوہ 1350 سال کی تاریخ میں ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یوں تو ہر عالم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور وہ اپنی اپنی جگہ علم و فضل میں منفرد حیثیت رکھتا ہے، لیکن 3 علماء ایسے ہیں جن کو تاریخ نے کبھی نہیں بھلایا اور انہیں شہید اول، شہید ثانی اور شہید ثالث کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ شہید اول شمس الدین محمد بن مکی علیہ الرحمہ کی حیات زندگی پر ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی یہ دوسری ویڈیو شہید دوئم یا شہید ثانی پر تیار کی گئی ہے۔ ہم اپنی اس سلسلے کی تیسری ویڈیو میں شہید ثالث قاضی سید نور اللہ شوستری کے بارے میں معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، شہید ثانی زین الدین بن نور الدین علی عاملی جبئی 10ویں صدی ہجری کے شیعہ علماء اور فقہاء میں سے ہیں۔ وہ علامہ حلی کی نسل سے ہیں۔ یہ 13 شوال سن 911 ہجری کو لبنان کے شیعہ علاقے جبل عامل کے نواحی گاؤں جبا میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن حاجہ نہاریری اور شہید ثانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ شیخ نور الدین علی کے والد اپنے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ ان کا تمام خاندان علماء کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے عنوان سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین، شہید ثانی زین الدین نے 9 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس ادبیات عرب اور فقہ کی تعلیم میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کتاب مختصر الشرائع اور شہید اول کی کتاب اللمۃ الدمشقیہ پڑھی۔ سن 925 ہجری میں جب شہید ثانی کی عمر 14 سال تھی، ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی غرض سے جبل عامل کے گاؤں میس چلے گئے اور محقق کرکی، جو شہید کے خالو بھی تھے، 8 سال تک ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ میس کے بعد شہید نے کرکے نوح کا رخ کیا اور وہاں سے سید جعفر کرکی کے پاس 17 ماہ تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے آپ نے جمادی الثانی سن 934 میں جبا کا سفر کیا اور 3 سال سے زیادہ عرصے تک وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ناظرین، سن 938 ہجری میں آپ نے جبا سے دمشق کا سفر اختیار کیا اور وہاں شیخ محمد مکی سے چند ماہ علم طب، حیات اور فلسفہ جیسے موضوعات کی کتابیں پڑھیں اور کچھ دیگر اساتذہ سے قرأت کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور پھر واپس جبا چلے گئے۔ سن 942 ہجری میں جب آپ کی عمر 29 سال تھی تو آپ دمشق واپس آئے اور وہاں شمس الدین حنفی کے پاس صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے کچھ حصے پڑھے۔ سن 942 ہجری میں شہید ثانی نے مصر کا سفر اختیار کیا اور عربی علوم، اصول فقہ، معنی و بیان اور عروج و منطق اور تفسیر قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کے حصول کے لیے وہاں کے 16 علماء سے استفادہ کیا۔ پھر 943 ہجری میں مصر میں 18 ماہ قیام کے بعد حجاز کا سفر کیا اور حج اور عمرہ وغیرہ انجام دیا اور 944 ہجری میں اپنے وطن جبا واپس آ گئے۔ اس کے بعد سن 951 ہجری میں انہوں نے مشرقی روم کے سفر کا ارادہ کیا۔ سن 952 ہجری میں وہ حلب پہنچے اور پھر طوقات اور اس کے بعد اماسیہ اور وہاں سے قسطنطنیہ میں وارد ہوئے۔ اس سفر کے دوران 10 علوم پر مشتمل انہوں نے اپنا رسالہ قاضی عسکر محمد بن محمد رومی کے پاس بھجوایا اور اس سے ملاقات اور علمی مباحثے کیے، جس سے متاثر ہو کر عسکر کے قاضی محمد بن محمد رومی نے انہیں کہا کہ آپ اپنی پسند کے کسی بھی مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیں۔ اس پر شہید ثانی نے استخارہ کرنے کے بعد
بالبک لبنان کے مدرسہ نوریہ کو تدریس کے لیے منتخب کیا اور مذکورہ قاضی کی طرف سے اس مدرسے کا انتظام انہیں سونپ دیا گیا۔ ناظرین، سن 952 ہجری میں انہوں نے عراق کا سفر اختیار کیا اور تمام مقدس مقامات کی زیارت کر کے بالبک واپس آئے۔ بالبک میں تدریس کے دوران آپ اپنے شاگردوں کو جعفری، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر کے مطابق تعلیم دیا کرتے۔ آپ کو تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو سٹڈیز پر عبور حاصل تھا۔ وکی شیعہ کے مطابق آپ نے 7 شیعہ علماء جبکہ 19 مختلف مسالک کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، سید محسن امین عاملی نے شہید کی 79 تالیفات کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تمام کتابوں اور رسالوں کو 29 جلدوں کے ایک انسائکلوپیڈیا جس کا نام مجموعہ موسوعۃ الشہید الثانی ہے میں جمع کیا گیا ہے۔ شہید ثانی نے 2 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی زوجہ ان کے استاد محقق کرکی کی بیٹی تھیں، جبکہ دوسری زوجہ کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ ناظرین، شیخ بہائی کے والد شیخ حسین بن عبد الصمد حارثی کہتے ہیں کہ ایک دن میں شہید ثانی کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ اپنے آپ میں گم ہیں۔ جب میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو کہا، برادر، میرا خیال ہے کہ میں شہید ثانی بنوں گا، کیونکہ خواب میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کو دیکھا۔ انہوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا ہوا تھا جس میں شیعہ علماء اور دانشور شریک تھے۔ جب میں مجلس میں پہنچا تو سید مرتضیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے تبریک پیش کی اور حکم دیا کہ میں شہید اول کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ ناظرین معظم، شہید ثانی کی شہادت کے بارے میں 2 روایات نقل ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ شہید ثانی نے 2 افراد کے درمیان ایک جھگڑے میں ایک فریق کے خلاف فیصلہ سنایا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ شخص سیدا کے قاضی کے پاس گیا۔ یہ قاضی اس آدمی کی شکایت لے کر سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول، جسے سلیمان عالی شان کہا جاتا ہے، کے پاس چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان سلیمان کو شہید ثانی کے بارے میں خوب بھڑکایا اور مطالبہ کیا کہ شہید کو بدعت ایجاد کرنے اور اہل سنت کے 4 مذاہب سے خارج ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جائے، اور یوں زین الدین عاملی کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا۔ شہید کی شہادت کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بعض اہل سنت سلطان سلیمان کے وزیر اعظم رستم پاشا کے پاس گئے اور اسے شکایت کی کہ شیخ زین الدین اجتہاد کا دعوے دار ہے اور بہت سارے شیعہ علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور مکتب تشیع کی کتابیں ان کے پاس پڑھتے ہیں۔ شیخ زین الدین کا اصل کام شیعہ مذہب کی ترویج اور تبلیغ ہے۔ اس شکایت پر رستم پاشا نے شیخ زین الدین کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب آپ کو گرفتار کرنے والا دستہ بالبک اور بعد میں آپ کے گاؤں جبا پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ سفر حج پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ دستہ تعاقب میں روانہ ہوا اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی شیخ کو جا لیا۔ شیخ نے ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ میرے ساتھ رہو، پہلے حج بجا لاتے ہیں، پھر مجھے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دینا۔ فوجی دستے نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ یوں آپ نے حج تمام کیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد فوجی دستہ آپ کو گرفتار کر کے روانہ ہوا تو آپ کے کچھ حاسدین نے ان فوجیوں کو یہ مشورہ دیا کہ اگر شیخ زندہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا تو اپنی ذہانت کی بنا پر نہ صرف بچ جائے گا بلکہ سلطنت میں شیعوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ بس انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی اور جب یہ دستہ شیخ کو گرفتار کر کے سمندر کے قریب پہنچ چکا تھا تاکہ کشتیوں پر سوار ہو کر استنبول کا سفر کیا جائے تو یہ سازشی عناصر پہنچ گئے اور اس فوجی دستے کے سالار کو شیشے میں اتار لیا اور اسے سمجھایا کہ اگر یہ شیعہ عالم بادشاہ کے دربار میں زندہ پہنچ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، کیونکہ دربار میں اس کے اثر و رسوخ کے وزراء جمع ہیں، یہ ان سے تمہاری بدسلوکی کی شکایت کرے گا اور شاہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس پر فرار کا الزام لگا کر یہیں قتل کر ڈالو اور اس کا سر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ سازشی افراد کی یہ باتیں سن کر ان سپاہیوں کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے وہیں ساحل پر آپ کا سر قلم کر دیا اور لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کر سر ساتھ لے کر چلے گئے۔
آپ کا جسم 3 دن تک دفن کیے بغیر رہا اور بعد ازاں اسے سمندر میں پھینک دیا گیا، لیکن آپ کی لاش پانی نے ساحل پر ڈال دی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ایک بار گزرتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی خبر دے چکے تھے کہ میں اس جگہ قتل کیا جاؤں گا۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد جب رات کی تاریکی چھائی تو ایک ترکمانوں کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک روشنی زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ترکمان حیرت اور تعجب کے عالم میں روشنی کے قریب گئے اور دیکھا کہ شہید کا بے سر لاشا پڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کوئی بہت ہی نیک اور خاص بندہ ہے۔ ان لوگوں نے شہید کے لاشے کو دفنا دیا اور نشانی لگا دی، لیکن یہ نشانی غالباً سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے غائب ہو گئی، لہٰذا آج شیخ زین الدین شہید کی قبر کے مقام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہی ترکمانوں کے ذریعے آپ کی شہادت کی خبر سارے عالم اسلام میں پھیلی اور بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ مظلوم شہید شیخ زین الدین تھے، جنہیں اب زمانہ شہید ثانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ناظرین، بعد میں آپ کے قاتلوں نے گواہی دی کہ جب آپ کو قتل کیا گیا تو آپ کے خون کے ہر قطرے میں اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کی تاریخ شہادت 5 ربیع الاول سن 965 بیان کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔